اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 آج کی نشست میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، جس کی وجہ سے وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا اعلان کیا اور جب فرشتوں کی سمجھ میں اس نئی تخلیق کی بات نہ آ سکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم دیا اور فرشتوں کے مقابلہ میں ان کی برتری کا اظہار کیا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ناظرین، یہاں پر عظمت انسانیت واضح ہوتی ہے۔ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں، ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے، اور میں رب کائنات اپنی مشیت کے تحت ایسا کرنے کا موقع دے دوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس کے دائرہ عمل میں سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے، ان کی کسی کام میں رکاوٹ نہ بنے سوائے اس کام کے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی کو کسی کام کے کرنے کی اجازت دے دے اور کسی کو کسی کام کے کرنے کی اجازت نہ دے۔ فرشتے وہی کریں گے جس کے بارے میں انہیں کہہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، سجدہ کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں بھی جانتے ہیں۔ سجدہ کا لغوی مطلب ہے تذلل اور خضوع، اور شریعت میں اس کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، یعنی پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدہ کا لغوی معنی مراد ہے کہ فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک شرعی معنی ہی مراد ہیں۔ یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ رکھ دیں، پیشانی رکھ دیں۔ اب اس سجدہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ عبادت ہے اور یہ خاص ہے اسی وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق و مالک ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں، بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اولین تھا ہی یہی کہ وہ انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز سے انبیاء منع کریں اور خود اس کا ارتکاب کریں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لیے، عبادت کے لیے نہ ہو، یعنی عزت و احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ ہو۔
تو ایسے سجدہ کو سجدہ تحیت کہتے ہیں، جو پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرما دیا۔ اب تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ یہ عزت و سرفرازی جو حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی، اس کا سبب علم تکوینی یعنی اشیاء اور ان کی خصوصیات اور ان کے اثرات کا علم ہے۔ ناظرین، سجدہ سے ابلیس کا انکار اس کا ذکر تفصیلی طور پر قرآن کریم میں موجود ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے؟ ابلیس نے جواباً کہا، میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے کیچڑ سے۔ اسی طرح پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 75 اور 76 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، کیا کس چیز نے تمہیں باز رکھا اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے؟ تو وہ بولا، میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور اسے پیدا کیا کیچڑ سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر کے کہ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تخلیق آدم علیہ السلام کی اہمیت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ عزازیل خود ہی وہ مٹی عدیم ارض سے اکٹھی کر کے لایا تھا، اس لیے اسے ان اجزاء کا بخوبی علم تھا جو اس مٹی میں شامل تھے۔ اس کے نزدیک وہ سب اجزاء نہایت حقیر تھے۔ وہ خود چونکہ آگ سے تخلیق کیا گیا تھا، چنانچہ ظاہری طور پر وہ خود کو اس حقیر سی مٹی سے افضل سمجھتا تھا۔ تو پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ کسی ایسی مخلوق کے سامنے جھک جائے جو تخلیقی اجزاء میں اس سے حقیر ہو؟ ناظرین، جب ملائکہ کے سامنے علمی برتری کی حقیقت کھلی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ کا حکم دیا تو سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری تھی۔ عزازیل تو تکبر میں مبتلا تھا۔ ایک تو اپنے تخلیقی جزو یعنی آگ کو حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیقی اجزاء سے افضل سمجھتا تھا، دوسرے وہ علمی لحاظ سے بھی خود کو افضل سمجھتا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ عزازیل تخلیق آدم سے پہلے سلطان الارض تھا، چنانچہ وہ کس طرح برداشت کرتا کہ اس کے مقابلہ میں کوئی ایسی مخلوق آ جائے جو مرتبہ میں اس سے بھی بڑی ہو۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اس سمیت تمام ملائکہ اللہ تعالیٰ کی اصل حکمت کو نہ سمجھ سکے جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی۔ اس کا ذکر بھی میں گزشتہ اقساط میں کر چکا ہوں۔ اس نادان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت ارضی کا تاج کس وجہ سے ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے جسم میں آفتاب حقیقی کی کرنیں نور افشاں ہیں۔ نفخت فیہ من روحی کا سر نہاں اس سے اوجل رہا۔ اسے یہ نہ سوجی کہ جب نور سجدہ گناہ ہے تو نار کو سجدہ کرنے میں تامل کیوں ہے؟ اور یہ بھی اس کی سراپا غلط فہمی تھی کہ آگ خاک سے افضل ہے، حالانکہ صفات و خاص کے اعتبار سے جو رفت خاک کو حاصل ہے
وہ آگ کے نصیب میں نہیں ہے۔ متانت و وقار، حلم و صبر خاک کے خواص ہیں۔ غرور اور ارتقاء آگ کے لوازم ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور شیطان اور ابلیس کے القابات سے نوازا۔ اب شیطان کسے کہتے ہیں اور ابلیس کا مطلب کیا ہے، اور یہ اس کو راندہ درگاہ کیوں کیا گیا، اس کا ذکر ہم آئندہ نشست میں کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔